أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ سے ہجرت کرنے میں کس طرح مدد کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے گئے اور کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں سکا، اور آپ خیریت سے صحیح سلامت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ کیا آپ برے لوگوں کے غصے کا تصور کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کو پکڑنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے لیکن ناکام ہوئے؟ آئیے آج اسی ایپیسوڈ میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو پھر کیا ہوا۔ مکہ کے کافروں کو اور بت پرستوں کو اس بات پہ بہت سخت غصہ آیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے میں ناکام رہے، جو اب مدینہ کے سردار بن گئے ہیں، اور مدینہ کے کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن چکے تھے، یعنی انصار اسلام کے مددگار، اور ساتھ میں مہاجرین بھی تھے جو اسلام کی خاطر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ اب کافر بہت خوفزدہ تھے کیونکہ مسلمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے، اور یہ مکہ کے برے لوگوں کا منصوبہ تھا کہ وہ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان کامیاب ہوں یا وہ امن کے ساتھ پرسکون زندگی گزاریں۔ چنانچہ ان کے رہنما ان کے خلاف سازش کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ اب مدینہ میں کیا تھا، یہاں پر چھوٹے سا ایک گروپ تھا، انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا، یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کا بہانہ بنایا، حالانکہ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹا موٹا اسلام قبول کیا تھا وہ اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے اور اپنے دل میں مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام منافقین رکھا کیونکہ وہ کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ یہودی قبائل مدینہ شہر کے آس پاس رہتے تھے اور یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو مقدس کتاب تورات کی پیروی کرتے تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی۔ اگرچہ زیادہ تر یہودی اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پھر بھی امن کا معاہدہ کرنے کا ارادہ کیا اور کر لیا، اور یہ معاہدہ جھوٹا تھا کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے۔ اسی دوران مکہ کے کافروں نے کیا کیا کہ مسلمانوں سے لڑنے میں مدد کے لیے لوگوں کی تلاش شروع کر دی۔ وہ مدینہ میں یہودی قبیلوں کے لوگوں سے رابطہ کر رہے تھے اور منافقین سے مدد لینے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ یہ شریر لوگ اسلام کے دشمن تھے اور یہ اپنا اصلی جو عزم تھا وہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ نہ مسلمانوں کو زندہ رہنے نہیں دینا چاہتے تھے اور اسلام کو پسند نہیں کرتے تھے۔ مکہ کے سردار اپنی دولت کی وجہ سے بہت پر اعتماد تھے اور اپنے جھوٹے معبودوں کی مدد پر بھی بھروسہ کرتے تھے۔ انہیں یہ بھی امید تھی کہ یہودی تو لالچی ہیں، ہم انہیں پیسہ دیں گے اور اسلام سے نفرت کی وجہ سے وہ یہودی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر لیں گے۔ اس طرح وہ مدینہ والوں کے ساتھ لڑنے کی پلاننگ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابھی تک لڑنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ حکم اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ مسلمان مکہ میں تھے، اور ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی اجازت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کافروں سے نہیں لڑنا چاہتے تھے؟ کیونکہ آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کو ایمان دے اور یہ اللہ کے رستے پر آ جائیں۔ لیکن جب یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے دفاع میں ان لوگوں کے ساتھ لڑیں جنہوں نے لڑائی شروع کی اور ان مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ لیکن مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ حدود سے تجاوز نہیں کریں گے، اور اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بار بار کیا۔ بس اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم مسلمانوں اور غیر مسلم لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا۔ مسلمانوں کے لیے اس لیے کہ ان کو جنگ کرنے کی اجازت مل گئی، اور غیر مسلموں کے لیے اس لیے کہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان تو فائٹ بیک کریں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے دونوں کے لیے یہ بات بہت امپورٹنٹ تھی کہ اب مسلمانوں کو
جنگ کرنے کی اجازت مل گئی۔ مکہ اور مدینہ کے شہر شام اور یمن کے درمیان واقع ہیں۔ مکہ کے لوگ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، اور وہ اپنا سامان لے کر شمال میں شام کے ملک جایا کرتے تھے، اور یمن جو کہ جنوب میں ہے وہاں پر جایا کرتے تھے اپنا سامان بیچنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے۔ وہ شام اور یمن کے بازاروں میں جاتے اور بہت پیسہ کماتے تھے، اور یہی ان کی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ وہ قافلوں میں سفر کرتے۔ قافلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کے گروپس ہوتے ہیں جو اونٹوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ شام جانے کے لیے مکہ کے قافلوں کو تو مدینہ منورہ کے پاس سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کفار مکہ کے قافلوں کی تلاش میں مسلمان فوجی دستے گھوم رہے ہیں، اور یہ اب مسلمانوں سے ڈرنے لگے، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنا سامان ہی نہ کھو دیں۔ اب تو وقت بدل چکا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا تھا اس کا بدلہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مشن یا مہم میں لڑائی شروع کرنے کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اصل مقصد کیا تھا کہ جا کر ان کو وارن کیا جائے، ان کی اسلام کی جو اگینسٹ جو ان کی سرگرمیاں ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو روکا جائے، تاکہ وہ مدینہ کے اوپر اٹیک کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اور یہ بھی مسلمانوں کو بھی آزادی ہونی چاہیے، ان کو بھی امن سے رہنے کا موقع ملنا چاہیے، تاکہ وہ اسلام کو سمجھیں اور اس کو پھیلائیں۔ اور لیکن یہ باتیں مکہ والوں کو اور کافروں کو اور مشرکین کو تو بالکل پسند نہیں آ رہی تھیں۔ اور اب سن 2 ہجری میں، ہجرت کے دوسرے سال، یہ سارا سینیریو بدل چکا تھا۔ ہجرت کے بعد کے 2 سالوں میں ان دونوں گروپس کے درمیان، یعنی مسلمانوں کے درمیان اور ان کافروں کے درمیان چھوٹی موٹی جھڑپیں تو ہوتی رہیں۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ تھا، مسلمان روزہ رکھتے تھے۔ اور کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے اور رات کو شام میں افطار کرتے تھے۔ تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بڑا سا قافلہ شام سے مکہ کی طرف واپس جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بہت سامان ہے ان لوگوں کا، ان مسلمانوں کا جو ان کافروں نے ان سے چھینا تھا یا ان کی انویسٹمنٹ تھی۔ مسلمانوں نے ان برے لوگوں کو سزا دینے کے لیے اس قافلے پر چھاپا مارنا یا اس کے اوپر اٹیک کرنے کا منصوبہ بنایا، تاکہ جو چیزیں مسلمانوں کی تھیں وہ ان کافروں سے لے لی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں جانے کا ارادہ نہیں کیا۔ ابو سفیان جو کہ اس قافلے کو لے کر شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اس نے مکہ کے سرداروں کو ایک میسج بھیجا کہ مسلمان ہمارے قافلے پر اٹیک کرنے والے ہیں، تو فوراً فوج بھیجیں۔ اور اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا مال بچانے کے لیے اس نے مکہ میں یہ اطلاع بھیجی تاکہ اس کی فوراً سے فوراً مدد کی جائے۔ اب کیا ہوا، مکہ سے کیا جواب آیا، یہ جاننے کے لیے آپ کو اگلی قسط کا انتظار کرنا پڑے گا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ مکہ سے کوئی فوج آئی یا نہیں آئی اور مسلمانوں نے کیا کیا۔ تب تک آپ اس ایپیسوڈ کو غور سے سنیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں اور اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.